بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو آف HMI سیز. آج ہمارے ساتھ موبائل انڈسٹری اور موبائل مارکیٹ لاہور پاکستان کی موبائل مارکیٹ سے تعلق رکھنے والی شخصیت موجود ہیں جو کہ عرصہ دراز سے موبائل کی انڈسٹری اور موبائل کی مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں. سٹارٹ انہوں نے ہر ایک کی طرح لو لیول سے ہی لیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا تجربہ اور ایکسپیرینس، موبائل کی ایکسپرٹیز، اس کی سیلز اور برانڈ ریکگنیشن اور اس چیز میں بڑھتا گیا. آج یہ ماشاء اللہ سے کافی عرصے سے اسی فیلڈ سے وابستہ ہے اور ایک منجے ہوئے سیلز مین کہہ لیں، اکاؤنٹنٹ کہہ لیں، اور موبائل انڈسٹری کی باریکی کو جاننے والے، مارکیٹ کی باریکی کو جاننے والے شخص کہہ لیں. خواجہ امتیاز صاحب جو کسی تعلق کے محتاج نہیں ہے اور عرصہ دراز سے لاہور کی حفیظ سینٹر موبائل مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں. آئیے آپ سے ان کو ملواتے ہیں اور ان کا تعارف کرواتے ہیں. السلام علیکم خواجہ امتیاز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ نے اس فیلڈ میں آنے کا آغاز کہاں سے کیا، کہاں سے بلونگ کرتے ہیں اور کیسے اس فیلڈ میں آئے؟ میرا یہ جو سفر شروع ہوا ہے موبائل انڈسٹری میں، یہ میں نے 2008 میں جوائن کی یہ مارکیٹ، موبائل مارکیٹ حفیظ سینٹرز. میں شروع سے ہی 2008 سے ہی اسی مارکیٹ میں ہوں اور ماشاءاللہ الحمدللہ اور آج تک وہیں پہ ہوں اسٹل. جو میرا تعلق ہے وہ ویسے تو بلونگ میں کشمیر سے کرتا ہوں، لیکن لاہور میں ایک عرصہ دراز سے رہائش پذیر ہے تو ادھر ہی رہن سہن ہے. والدین کا بھی یہیں پہ ہے شروع سے رہن سہن. تو ایک شوق تھا موبائل کا شروع سے ہی، چھوٹے جب ہوتے تھے تو بچپن سے موبائلوں کا بڑا شوق تھا. تو اس فیلڈ میں بھی آنے کا یہ شوق اسی وجہ سے ہوا اور الحمدللہ آج اتنا ایکسپیرینس ہے کہ موبائل سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی باریکیاں ہیں اس کے متعلق، ان تمام چیزوں کے متعلق اچھا یعنی کہ ایکسپیرینس ہے. اور الحمدللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج اس مارکیٹ میں مجھے تقریباً بیٹھے ہوئے تقریباً 13-14 سال ہو چکے ہیں اور الحمدللہ شکر ہے الحمدللہ کہ ایکسپیرینس اتنا ہو گیا ہے کہ موبائل سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی مسائل ہو، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، کوئی بھی ٹیکنیکلی ہو، تو الحمدللہ سب چیزوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ الحمدللہ سب چیزوں کا پتہ ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. میں بھی آپ کو عرصہ دراز سے جانتا ہوں اور میرا بھی لگتا ہے کہ 2009 سے ہی آپ کا میرا ساتھ چل رہا ہے موبائل کی لین دین میں، کیونکہ شوقین تو تقریباً پاکستان میں دوسرا بندہ ہی موبائل فون کا ہے. کیونکہ جیسے جیسے اس فیلڈ میں جدت آتی جا رہی ہے، نئی سے نئی ٹیکنالوجی، نئی سے نئی فیچر انٹروڈیوس ہوتے جا رہے ہیں، تو ہر بندہ نئے سے نئے کی تلاش میں بڑھ رہا ہے اور یہی چیز انسان کو پرانا فون چینج کرنے میں مجبور کرتی ہے. اسی سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آج کل کے دور میں مارکیٹ میں سب سے زیادہ ٹرینڈی چیز کیا چل رہی ہے؟ لوگ موبائل فون کس فیچر کی بنا پر خریدتے ہیں آج کل؟ عرفان بھائی اس طرح ہے کہ اس وقت جو مارکیٹ کی صورتحال ہے، مارکیٹ میں جو خاص کر میں اپنی مارکیٹ کی بات کروں گا، ہماری مارکیٹ میں جو ٹرینڈنگ پہ ہیں وہ ایپل آئی فونز ہیں اور اس کے بعد سیمسنگ ہے. تو یہ دو برانڈ جو ہیں ان کا یعنی کہ قبضہ سمجھ لیں مارکیٹ پر ہے اوور آل. نام تو آپ نے بہت بڑے برانڈ کا لے لیا ہے جی. اب ان دونوں کی خصوصیات بھی بتائیں. خصوصیات ان کے کیمراز دیکھ لیں آپ، ایپل کا جیسے ہے ایپل کے کیمرے دیکھ لیں، ایپل کا جو چپ سیٹ آتا ہے اس میں جو سپیڈ ہوتی ہے ایپل کی آئی فون کی، میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ فاسٹ بوسٹ کوئی اور کوئی فون ہوگا. سیمسنگ بھی اچھے فونز ہیں لیکن جو سپیڈ وائز جو ٹیکنیکلی جو ہے وہ ایپل میرے خیال سے اس سے بہتر ہے. سیمسنگ کا یہ ہوتا ہے کہ ملٹی میڈیا فونز ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شوقین ہوتے ہیں کیمرہ شیمرہ کے، ایپل جیسے اپلیکیشن تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز ہوتی ہیں. اب جیسے ایپل ہے اس میں سافٹ ویئر ریسٹرکشنز ہیں، کچھ آپ ہر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے. سیمسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ سیمسنگ کا ایک یوزر وہ ہے جو شوقین ہے، جو مثلا کہ ششکے والے کسٹمر ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں. کسٹمائزیشن یعنی کہ کسٹمائزیشن الاؤ کرتا ہے، بالکل. ایپل کسٹمائزیشن الاؤ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. کیونکہ ایپل کا نا اوپن سورس سافٹ ویئر نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارا سافٹ ویئر جو ہم نے دے دیا ہے نا بس وہی چلے گا. جیسا کہ میں ایک دن ایونٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں ٹیم کوک کہہ رہا تھا کہ آر کسٹمرز ڈونٹ نو وٹ دے وانٹ، وی ٹیل دیم وٹ دے وانٹ، کہ ہم بنا کر بتاتے ہیں کہ آپ کو یہی چاہیے، آپ کو یہ چاہیے. بالکل. ایپل اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں تو نمبر 1 پہ ہی ہے، ورلڈ وائڈ بھی اسی لیے اس کی اتنی فیمس ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے سافٹ ویئرز،
ان کی جو اپلیکیشنز ہیں اور ان کی جو ریسٹرکشنز ہیں, اور ایک بندہ سیکیور فیل کرتا ہے یہ فون یوز کر کے. پرائیویسی ہے آج کل کے دور میں ہر ایک کو صرف پرائیویسی چاہیے. ایک چھوٹے سے بچے سے بھی آپ پوچھیں گے وہ کہے گا مجھے میرا پرسنل ٹائم اور میری پرائیویسی چاہیے. بالکل ایسے ہی. اب جیسے سیمسنگ کا فون ہے, اس میں آپ اب اینڈرائڈ جیسے آپ سمجھ لیں, سیمسنگ نہ کہیں اینڈرائڈ کہہ لیں, اینڈرائڈ سافٹ ویئر جو ہے اس میں آپ کی پرائیویسی نہیں رہتی. وہ کوئی بھی ہیک کر سکتا ہے, اس کو فلیش کر کے یوز بھی کر سکتا ہے. ایون ایپل یہ بھی سنا ہے کہ اس کا آئی نمبر بھی چینج ہو جاتا ہے. آئی میں بھی اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں مارکیٹ. یہ ریسٹرکشن ایپل میں لگی ہوئی ہے. ایپل پہ یہ ریسٹرکشن ہے کہ ایپل کا آئی نمبر نہ چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ, نہ اس کے سافٹ ویئر کے ساتھ کوئی کھیل سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایپل کے ساتھ آپ بالکل نہ سافٹ ویئر سے آپ کوئی چھیڑ خانی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا, عوام کا بھی ہوگا, عوام بھی جاننا چاہتی ہوگی, سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستانیوں کو موبائل لینے کے بعد جو درپیش آتا ہے وہ ہے پی ٹی اے ٹیکس کا. پی ٹی اے ٹیکس لگنے کے بعد مارکیٹ میں کیا فرق پڑا ہے, کسٹمر کا جھکاؤ کس طرف ہے, نان پی ٹی اے ورسز پی ٹی اے, سیلز کتنی ڈاؤن ہوئی ہیں, آپ کی انڈسٹری کو کتنا نقصان ہوا ہے, اور لوگ جگاڑ ڈھونڈ رہے. اس میں ایسا ہے عرفان بھائی کہ جب یہ کچھ عرصہ پہلے گورنمنٹ نے یہ قانون لاگو کیا پی ٹی اے کا, تو اس وقت بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہماری سیلیں, بہت ہی زیادہ افیکٹ ہوئی, کیونکہ لوگوں کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ ایک موبائل لے سکیں اس وقت, جو اس وقت بھی حالات ہے. اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس لے رہی ہے, اور اچھا خاصا ٹیکس لے رہی ہے, اور اتنا ٹیکس لے رہی ہے کہ اس میں ایک آپ نیا موبائل اور ایک ایکسٹرا موبائل تو لے سکتے. بات کاٹ رہا ہوں اسی سے مجھے یاد آ گیا کہ فون اتنے کا نہیں ہے جتنا اس پہ ٹیکس ہے, اور گورنمنٹ کی پالیسی اس میں تھوڑی سی غلط ہے. وہ اس طرح ہے کہ کچھ فونز ایسے ہیں, اب جیسے ایپل کے آئی فونز ہیں, جیسے آئی فون 7 ہے, آئی فون 8 ہے, یا آئی فون ایکس ہے, ان کا جو ٹیکس ہے اس وقت 60,000 ہے, جبکہ اتنے کا وہ فون نہیں برت کرتا. تو جب بیچنے جائیں گے تو آپ جیسے اندر نہیں کہنا کہ بھائی یہ 30,000 کرنے کی, مجھے 30,000 کا بھی نہیں لینا. تو یہ تھوڑا بیڈ فیکٹر ہے, اور اس سے ہماری سیل پہ بڑا فرق پڑا ہے. اسی پرائس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے اگلا سوال کرتے ہیں, 50 سے 60,000 کی بریکٹ میں بجٹ فون کون سا آ رہا ہے آج کل؟ اگر تو آپ ایپل کا کہہ رہے ہیں تو ایپل میں تو آپ سمجھیں کہ نہ ہی ہے, بلکہ سوچیں بھی نہ اس بارے میں. تو سیمسنگ اینڈرائڈ میں اگر آپ آتے ہیں, اگر آپ سیمسنگ میں آتے ہیں تو سیمسنگ میں آپ کو 50 سے 60,000 کے بجٹ میں 4 GB ریم والا فون ملے گا, یا بڑی حد ہے 6 GB ریم والا ایک نیا ماڈل آیا ہوا ہے سیمسنگ A14, A14 ایک ماڈل ہے, وہ 65,000 اس کی ریٹیل پرائز ہے, لیکن وہ بھی کسی کام کا فون نہیں ہے. اس کا ڈسپلے TFT ہے, بیکاز ایمولڈ ڈسپلے نہیں ہے, سادہ ڈسپلے TFT اسکرین ہے سمپل سی. تو اصل میں ہمارے ویور کو اچھا آگاہ کر دیا ہے کہ TFT ڈسپلے ہے اس کا, تو TFT ڈسپلے تو کسی کام کا نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. جو TFT ڈسپلے وہ بالکل ہی ہلکا سا ڈسپلے, نہ اس کی کلر ریزولوشن ہوتی ہے اچھی, نہ اس میں آپ کی کوئی پکچرز اچھی آتی ہیں. تو وہ یعنی کہ سمجھ لیں کہ جو اسٹارٹ ہوتی ہے لو اسکرین, وہ والا اس میں ڈسپلے, اور پرائز اس کی 65,000. تو اگر کسی نے 50-60,000 روپے خرچنا ہو تو وہ کون سا بنا لے؟ آج کل ایک برانڈ چل رہا ہے ریڈمی, شامی کا. شامی برانڈ میں ایک نیا ماڈل آیا ہوا ہے ریڈمی نوٹ 12. اس کی پرائز بھی بڑی ریزنیبل ہے, اس میں 8 GB ریم دی ہوئی ہے انہوں نے, اور 128 GB اسٹوریج ہے. پرائز اس کی جسٹ 60,000 ہے. آپ یہی اسپیسیفکیشنز میں اگر آپ سیمسنگ میں جائیں تو سیمسنگ کا آپ کو ₹1,00,000 سے نیچے اس طرح کا فون نہیں ملے گا, جبکہ آپ کو ریڈمی میں ریڈمی نوٹ 12 ہے, اس کا ڈسپلے بھی ایمولڈ ہے, ٹھیک ہے, اور کیمرہ بھی اس کا 50 میگا پکسل ہے. تو وہ فون میرے مطابق وہ فون اچھا ہے, اور اس نارمل بجٹ میں اس سے اچھا بہتر فون نہیں ہے. کیا ریڈمی برانڈ ریلائبل ہے ایز کمپیئر ٹو سیمسنگ؟ میں ویسے میرا جو پرسنل رائے ہے, میرا جو ایکسپیرینس کہتا ہے کہ ریڈمی کے جو فونز ہیں وہ ٹیکنیکلی سیمسنگ سے بہتر ہے, کیونکہ ان میں اسنیپ ڈریگن چپ سیٹ آتا ہے, جبکہ سیمسنگ کے جو اسنیپ ڈریگن چپ سیٹ والے فون ہیں وہ 1.5 لاکھ سے اوپر شروع ہوتے ہیں. اور چھوٹے والے کالکوم ہوتے ہیں, یا وہ ایکزینوس چپ سیٹ ہوتا ہے ان میں, تو وہ ہیٹ اپ بھی ہوتے ہیں فون. تو یہ ٹیکنیکلی اگر آپ چیزیں دیکھیں تو وہ آپ کو ₹1,00,000 سے نیچے کا جو فون ہے نا, سیمسنگ میں اچھا فون نہیں ملتا. سیمسنگ کا جو اچھا فون ہے وہ کم از کم 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ سے شروع ہوتا ہے, جبکہ وہی آپ کو سیم اسپیکس میں آپ کو ریڈمی کا فون 60 سے 70,000 روپے میں مل جاتا ہے آرام سے مارکیٹ سے. چلیں سیمسنگ کی اور اینڈرائڈ کی بات تو ہوگی, اب تھوڑے ایپل یوزرز کو بھی خوش کر لیتے ہیں, ان کی بات بھی کر لیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, ہماری عوام بھی جاننا چاہتی ہے کہ ایپل آئی فون کا کوئی جگاڑ بھی مارکیٹ میں آیا ہوا ہے نان پی ٹی اے کو فون چلانے والا؟
سب سے پہلے عوام کو یہ بتا دیں کہ یہ ٹوٹل انلیگل ایکٹیویٹی ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کو صرف پی ٹی اے اپروو فون ہی یوز کرنا چاہیے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے منظور شدہ ہے. میں یہ آپ کو یہ بات آخر میں بتاؤں گا. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ نے جگاڑ والی بات کی ہے, اس کے دو جگاڑ تھے. ایک تو تھی ایس کام کی سم, وہ تھی ناردرن ایریاز میں ایک سم چلتی ہے ایس کام کی, تو وہ ان فونوں میں چلتی تھی, لیکن وہ بھی پی ٹی اے نے اب وہ بھی سم بلاک کر دی ہوئی ہے 1 سپٹمبر سے. اچھا, بین ہو گئی اب وہ بین ہو گئی ہے 1 سپٹمبر سے. پہلے جن فونوں میں وہ چل رہی تھی وہ ان فونوں کے ساتھ الانگ ہو گئی ہے, وہ سم وہ چلتی رہے گی. لیکن جب آپ 1 سپٹمبر کے بعد کوئی نان پی ٹی اے فون لیتے ہیں تو اس میں ایس کام کی سم نہیں چلے گی, وہ پی ٹی اے نے بین کر دیا ہوا ہے. اب دوسرا ایک جگاڑ ایپل کے چلانے کے لیے کوئی ڈیوائس آئی ہوئی ہے, میں نے پرسنلی نہیں دیکھی ہوئی, وہ ٹوٹلی انلیگل ایکٹیویٹی ہے. وہ کوئی ڈیوائس ہے, وہ 10 سے 15 ہزار کی مارکیٹ میں انلیگلی طور پہ بک رہی ہے. وہ بلوٹوتھ کے ذریعے کنیکٹ ہوتی ہے, اس میں سم ڈل کے وہ آپ کی کال وغیرہ سارا میسیجز وغیرہ فون چل جاتا ہے اس پہ. لیکن یہ ٹوٹل میں آپ کو بتاؤں ٹوٹل انلیگل ایکٹیویٹی ہے. آپ کو اگر فون یوز کرنا ہے, جس بندے نے آئی فون لیا ہے, آئی فون اس ٹائم 3 سے 4 لاکھ کا فون ہے, تو وہ تھوڑا سا اور ہمت کر کے ٹیکس بھی اس کا پے کر دے, گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہے. تو بہتر ہے کہ ایک جو لیگل وے ہے گورنمنٹ کی, جو انہوں نے ٹیکس لگایا ہے, وہ پے کر کے آپ لیگل وے سے یوز کریں فون, بجائے اس کے کہ آپ انلیگل ایکٹیویٹیز میں جائیں. بعد میں وہ آپ کے لیے بھی مسائل. بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ جب آپ ایک ڈیوائس لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ڈیوائس آپ نے کیوں رکھنی ہے. جب آپ نے ایک فون لیا ہے تو وہ فون شوڈ بی اے فون. لیکن ادر ڈیوائس کو آپ نے ساتھ کیری کیوں کرنا ہے اس فون کو چلانے کے لیے؟ تو آپ کو پی ٹی اے سے منظور شدہ ٹیکس ادا جس کا ہوا ہو وہی فون یوز کرنا چاہیے, اور سم بھی اپنے نام پر رکھنی چاہیے. اسی سے میرا آخری کوشچن بس جانے سے پہلے, پوڈ کاسٹ ختم کرنے سے پہلے آپ سے یہ ہے, اب آپ کا بھی ہوگا, آپ موبائل کی انڈسٹری کو فیوچر میں کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں موبائل کی انڈسٹری گرو کرے گی, مزید مارکیٹ میں سیلز بڑھیں گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کی ریپلیسمنٹ کوئی آ رہی ہے, یا اس پر مزید ٹیکس بڑھنے جا رہا ہے, یا لوگوں کی عوام کے پاس سے دور ہونے جا رہے ہیں؟ موبائل انڈسٹری کا اس وقت کافی جو ہے بحران ہے, کیونکہ جس طرح آج سے کوئی 4-5 سال پہلے موبائل کا کام ہوتا تھا, اب ویسا کام نہیں رہا, اور سیلیں بھی ویسی نہیں رہی. وجہ اس کی یہ ہے کہ بے جا ریٹ انہوں نے بڑھا دی ہیں, گورنمنٹ نے اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دی ہیں, بجائے ان کو کہ ان کو ٹیکس کم کرنے چاہیے تھے, لیکن ان پہ اتنے زیادہ ٹیکسز لگ گئے ہیں. اب اس کی وجہ سے موبائل لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. پہلے جو موبائل 20-30 ہزار روپے میں مل جاتا تھا, اب وہی موبائل جو ہے آپ کو 50 سے 60 ہزار روپے میں ملتا ہے. تو اس وقت جو ہے کافی بحران ہے, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آگے جو نیکسٹ جو, کیونکہ ڈالر اب نیچے آ رہا ہے, ریورس ہو رہا ہے واپس, تو پرائسز بھی اب نیچے آ رہی ہیں موبائلوں کی, تو انشاءاللہ امید ہے, اچھے کی امید رکھے ہوئے ہیں. تو اس کا متبادل ابھی فی الحال تو پاکستان میں مجھے تو نہیں کوئی نظر آتا کہ کوئی ہوگا. موبائل انڈسٹری یہاں پہ اگر ادھر ایک لوگوں کا کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ چاہے کھانے کو کچھ نہ ہو, موبائل اچھا ہونا چاہیے, تو لوگ موبائل لیتے ہی لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پہلے سے سیلیں کم ہیں, لیکن شکر الحمدللہ کہ کام چل رہا ہے ابھی بھی. امید پر ہی دنیا قائم ہے, اچھی امید ہی رکھنی چاہیے انسان کو. اسی کے ساتھ آج کے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پوڈ کاسٹ ہمارا جو ہے پسند آیا ہوگا. خواجہ امتیاز صاحب کے ساتھ جنہوں نے اپنے مفید مشورے, اپنا تجربہ اور اپنی ذاتی رائے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی, اور آپ کا موبائل انڈسٹری کی حقیقت بتائی کہ موبائل مارکیٹ میں کام ہوتا کیسے ہے, اور موبائل مارکیٹ کام کیسے کرتی ہے. اسپیسیفکلی لاہور پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے فی سینٹر, جو کہ اس ٹائم موبائل کی آپ بنی ہوئی ہے. تو اچھی بات جو اگر آپ کو ہماری لگی ہو کوئی, تو اس کو ضرور شیئر کریں دوسروں کے ساتھ. ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. میں خواجہ امتیاز صاحب کا کانٹیکٹ پیچھے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا. اگر آپ موبائل کے بارے میں, کوئی پرائس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, یا کسی چیز کے سیل پرچیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں موبائل سے ریلیٹڈ, تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.